السلام علیکم ناظرین. عمران خان لانگ مارچ کس کے خلاف کر رہا ہے؟ کیا اس کے مقاصد ہیں؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف آ رہے ہیں، حکومت گرانے آ رہے ہیں، تو حکومت تو ویسے ہی الیکشن ہونے والے ہیں، آگے 5-6 ماہ ہی رہ گئے ہیں. حکومت آٹومیٹکلی الیکشن میں چلی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے. 6 مہینے نہ ہوئے تو 4 مہینے، 4 مہینے تو 2 مہینے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اصل ان کے مقاصد لگتا ہے کچھ اور ہیں. فیصل واوڈا اور آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی ڈی جیز کی جو پریس کانفرنسز ہوئی، اس سے بہت کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ عمران خان چاہتے کیا ہیں. انہوں نے کھل کے بتایا کہ رات کے اندھیروں میں یہ ہم سے ملتے ہیں اور صبح ہمیں غدار کہتے ہیں. ایسا تو نہیں چلے گا. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں. ہمیں کہتے ہیں جی جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جانی تھی تو اس وقت یہ بار بار ان کے پاس آ کے یہ کہتے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کیا جائے. تو جب وہاں سے یہ جواب ملا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم آپ کے سیاسی معاملات میں نہیں پڑتے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا یہ سارا بیانیہ بھی ختم ہوا، نہ مانا گیا، ٹھس ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ڈرامہ نکالا، سائفر میں انہوں نے یہ کہا، جو ایک روٹین کی عام کی چٹ چیٹ ہوتی ہے، سفارت خانے میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا آپ کے ملک میں ایسا ہو گیا، دوسرے ملکوں میں ایسا ہو گیا، وہ چٹ چیٹ ایک نارمل ہوتی ہے. اس میں اس کو لے کے اس کی بھی آڈیو سامنے آ گئی، عوام کے سامنے سب کچھ کھل کے آ گیا کہ جی یہ اس طرح ہم خود خان صاحب ہم خود یہ کر لیں گے، ہم اس کے منٹس خود بنا لیں گے، ہم اپنی مرضی کا سب کچھ اس میں ایڈ کر کے. تو عوام کے سامنے آپ نے یہ لہرانا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سائفر آ گیا، دیکھیں یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے آیا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ امریکی سازش ہے اور امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ آپ کے جو اتحادی تھے وہ آپ سے روٹھ گئے تھے مہنگائی کی وجہ سے. سب کے سب جا ملے تھے نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آپ کی اسمبلی میں سیٹیں پوری نہ ہوئی، تو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور آپ نکل گئے. لیکن یہ آپ کا حق ہے کہ آپ سیاست میں ان رہیں، اپنی سیاسی زندگی بڑھاتے رہیں. اور کیونکہ ایک جب سیاستدان کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو یا تو وہ لاشیں ڈھونڈتا ہے، یا وہ کچھ اور ہیلے بہانے، سائفر کے بہانے، اور پھر امپورٹڈ حکومت، امریکہ نے ہمارے خلاف یہ کر دیا، فوج نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اب تو کھلا کے انہوں نے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ٹکر لینے کی ٹھان لی ہے. اب ان کے آپ جلسے دیکھیں، جلوس دیکھیں، آپ ان کی تقاریر سنیں، اس میں آپ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو ان کے خلاف ہیں، یہ انہوں نے 70-72 سال سے یہ جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ ساری پارٹیاں، جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی تو سرگودا میں میاں محمد نواز شریف نے بھی نام لے کے تنقید کی تھی، لیکن وہ ایک فرد واحد پہ تنقید تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے وفاق کے اوپر چڑھائی تو نہیں شروع کر دی تھی. انہوں نے دنگے فساد، لاشیں اور جنازے اور خون اور اس طرح کی باتیں، تو اللہ معافی دے، اس طرح تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. لیکن جب عمران نیازی کو نکالا گیا تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں ہوئے، اور انہوں نے عجیب و غریب جھوٹ کا پلندہ اپنے سر پہ رکھ کے اور 24 گھنٹے وہ جھوٹ کا بیانیہ بیچتے رہے، یہاں تک کہ نوبت جو ہے آج لانگ مارچ کی آ گئی. اور میں بصد احترام یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی نے جو، خاص کر آئی ایس آئی نے جو ایک اتنا اپنی تاریخ ہسٹری بریک کی ہے کہ انہوں نے ایک سیاستدان کے الزامات کے اوپر انہوں نے آ کے میڈیا پہ آ کے عوام کو اپنی صفائی پیش کی. ایسا میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے خلاف عمران خان جھوٹے بیانیے اور جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو روکتے، اس پہ پابندی لگاتے، میڈیا پہ اس کی پابندی لگاتے، تاکہ عوام سکھ کا سانس لیتی. اب سب کچھ
سب کچھ سامنے ہے کہ لاشیں گرنے والی ہیں، وہ فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا میں دیکھیں کہ وہ اس کے بیانیے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے جو ہم نہیں کر سکے، جو ہم پاکستان کی فوج کو نیچا نہیں دکھا سکے، ہمارا کام عمران خان کر رہا ہے، ویل ڈن۔ تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اب ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ مل کے اس فساد کو، اس فسادی کو روکے، تاکہ پاکستان کی معصوم عوام، پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے جو بہک چکا ہے اس کے پیچھے، اس کے بیانیے کے پیچھے، اس کے سحر انگیزی میں، وہ اس طرح مگن ہو گیا ہے کہ وہ جو بھی اول فول بکتے ہیں وہ اس کے اوپر آمنا و صدقنا، بالکل وہ اس کے اوپر لبیک کہہ کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو کیونکہ جھوٹ کا بیانیہ اور اس کا یہ جو فارن فنڈنگ ہے، فارن فنڈنگ کے اوپر یہ اس کا کیوں نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آتی کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ ہر چیز اس کے خلاف ہے، لیکن آپ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگ رہی، اس کے نہ بیان پہ، نہ اس کی زبان پہ، نہ اس کے نشر ہونے پہ، ہر چیز وہ کہہ دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف نے باجوہ صاحب کا نام لیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لیا، تو اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے بت میں اتنی ہوا بھری کہ اب وہ ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہے، اب وہ ان سے ٹکرا رہا ہے۔ عمران خان اب ایک لوہے کی ایسی دیوار سے ٹکریں مار رہا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اسی لوہے کی دیوار نے اس کو اقتدار کا سایہ فراہم کیا تھا۔ تو جیسا کہ فیصل واوڈا نے بھی کہا اور بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ زیادہ خونی ہو جائے اور اس میں اہم شخصیات کے بھی اللہ نہ کرے کہ قتل ہونے کا، اسیسینیٹ ہونے کا خطرہ ہے اور بہت زیادہ خون اور تباہی کا خدشہ ہے۔ تو یہ کس چیز کا، گورنمنٹ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا وہ لانگ مارچ صرف اور صرف اس کو اسلام آباد داخل ہونے سے منع کرنے کا، روکنے کے اقدامات کر رہی ہیں؟ میرے حساب سے اگر سب کچھ سامنے آ چکا ہے تو اس کو تو بالکل وہیں پہ روک دینا چاہیے تھا۔ اب سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور ہماری گورنمنٹ اس کو اتنا اوپن ہینڈ کیوں دے رہی ہے۔ میری تو گورنمنٹ سے یہ التجا ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، امن و امان قائم کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے اس فسادی خیالات کے مالک عمران خان نیازی کو روکے، تاکہ پاکستان میں مزید معاشی بدحالی اور مزید ابتر صورتحال سے بچ سکے۔ آخر میں سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک محب وطن ہونے کا ثبوت دیں۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے فالوور سے، اس کے ووٹر سے بھی، خاص کر ان سے درخواست ہے کہ آپ جتنی مرضی سیاست کریں، لیکن پاکستان کی سالمیت پہ جب حرف آئے تو اس پہ ذرا تھوڑا سا درد دل کے ساتھ سوچیں، کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔